إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال الله عز وجل والله لا يحب الفساد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے
جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے اور اسی طرح سے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے اور ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ حجرات سے ہے اور آیت 12 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اتفاق و اتحاد جو ہے اس کی طاقت اور اختلاف جو ہے ان کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اتحاد میں کیا فائدہ ہے، اتفاق میں کیا فائدہ ہے، اور اگر وہی اختلاف ہو جائے، اتفاق کا الٹا ہو جائے، انسان کٹ جائے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، جھگڑالو انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تنازع اور اختلاف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ اس کو پسند کرتا ہے جو حق کے پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ حق پر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے، رفع دفع کرتا ہے کہ کیوں ان سے لڑنے جائے، کون ان سے منہ لگا لے، کون ان سے اختلاف کرے، اور وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور فساد کرنا، تنازع کرنا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے انسان سے بغض و کینہ اور حسد اور نفرت پیدا کرنا، یہ انسان کا کام نہیں بلکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے کے درمیان عداوت ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کر دینا، ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا، یہ شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم اور مسند احمد دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو شیطانوں کا بادشاہ ہے، ابلیسوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ جانے کے بعد ان کے جو چیلے ہوتے ہیں، ان سے جو نیچے والے ہوتا ہے، ان نیچے والوں کو وہ شیطان کہتا ہے کہ جاؤ، تم سب چاہو اور اپنے اپنا کام کر کے لاؤ۔ انسان چاروں طرف پھیل جاتا ہے، وہ شیاطین چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اس بادشاہ کا حکم سن کر کے، یہ ابلیس کا حکم سن کر کے چاروں طرح زمینوں میں پھیل جاتا ہے وہ، اور پھیل جانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ کسی طرح سے ایک دوسرے کے درمیان عداوت پیدا کر دینا، کسی طرح سے ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا فساد پیدا کر دینا، کوئی ہر کوئی ایک ڈیوٹی لے کر کے کچھ نہ کچھ کر کے، اب جب شام ڈھلتی ہے اس وقت شیاطین سب پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ جو ابھی تخت پر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ، وہ ابلیس پوچھتا ہے کہ تم آج کیا کر کے آئے؟
سب اپنا اپنا ڈیوٹی بتاتا کہ میں یہ کام کر کے آیا، میں یہ کام کر کے آیا، میں یہ کام کر کے آیا، یعنی جو ان سے بن پڑتا ہے۔ سارے لوگ، سارے شیاطین اپنے بادشاہوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک شیطان منہ چھپا کر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ شیاطین کا شہنشاہ اب پوچھتا ہے کہ بتا تم کیا کیا، تم منہ چھپائے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پایا، آج میں کچھ بھی نہیں کر پایا، میں مایوس ہوئی اس بات پر کہ میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ہوں، ایسا کارنامہ ہی نہیں پیش کیا ہوں، ایسا جو کیا ہوں کہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ آخر بادشاہ پوچھتا ہے ابلیس کہ آخر تم نے کیا ایسا، کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور تم خود اپنے نظروں میں گر چکے ہو اور تم احساس کرتے ہو کہ کوئی کام ہی نہیں تم کیے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا کام تم ایسے کیے ہو، کون سے عمل ایسے کیے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان کیا کیا تنازع ڈال دیا، جھگڑا ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا، اور ایسا اختلاف میں ڈالا کہ وہ اختلاف کی وجہ سے دونوں کے اندر انبن ہو گئی، اور انبن ہی نہیں بلکہ دونوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ اب یہ بادشاہ، یہ شیطان کا شہنشاہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنا گلا ملا لیتا ہے کہ سب سے اہم کام تم نے ہی کیا ہے، سب سے اہم اور سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے، کیونکہ دو انسان کے درمیان تم نے تنازع ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا، لڑائی ڈال دیا، اور وہ نسل میاں اور بیوی کے درمیان تم نے تنازع اور اختلاف ڈال دیا، تم نے سب سے اہم کام کیا۔ مجھے استدلال یہ کرنا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے کسی کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اسی طرح سے دوست کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف کوئی ڈالتا ہے، وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ وہ انسانی صفت میں ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ شیاطین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو وہ کہتا ہے، اسلام ایک دوسرے کو ملانے کے تعلق سے کہتا ہے کہ دو کے درمیان اگر تنازع ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، دونوں ہے بھائی، غصے میں آ کر کے یہ کام ان سے ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ملانے کا کام کیجئے، اور ملانے میں اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، جی میں نے صحیح کہا ہے، اگر ملانے میں دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان کے درمیان، دو مومن بھائیوں کے درمیان اگر دونوں میں عداوت ہے، دونوں میں دشمنیاں ہے، دونوں میں فساد ہے، دونوں میں بگاڑ ہے، ایک پر رحمت نہیں بنتا، ایسی صورت میں ایک تیسرا شخص آتا ہے اور دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے درمیان وہ عداوت کو محبت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس نفرت کو الفت میں بدلنا چاہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اس جھوٹ کو بولنے کو ثواب قرار دیا ہے، وہ جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلام جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اسلام کو شریعت میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن دو بھائیوں کے درمیان اگر جھوٹ بول کر کے اگر صلح ہو جا رہی ہے، دونوں کے درمیان جھگڑے مٹ جا رہے ہیں، فساد ختم ہو جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ان کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، آج لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ کس کے لیے بولتے ہیں؟ ملانے کے لیے نہیں بلکہ توڑنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں بلکہ اور ہوا میں مزید جھگڑے کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے، ایسا یہ چیز انسان ایسا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام بتاتا ہے، مذہب اسلام کا پیغام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا یہ پیغام ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان تنازع ہو گیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیجئے، آپ ان دونوں کو ملا دیجئے، آپ دونوں کے درمیان اصلاح کرا دیجئے، اور آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی آپ کر گزریے،
آپ کیسے جھوٹ کا سہارا لے گا انسان آخر ملانے کے لیے؟ مثلا دو بھائی ہے، بیچ والا کبھی ان کے پاس جاتا ہے اور وہ جا کر کے تعریف کرتا ہے کہ تمہارے بھائی جو ہے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ان کے باوجود بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تمہارے خیر خواہ ہے وہ، اور وہ افسوس کر لے رہا تھا کہ میرا اچھا بھائی ہے وہ۔ پتہ نہیں کیسے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے دونوں میں انبن ہو گئی، دونوں میں لڑائی ہو گئی، لیکن وہ بہت اچھا انسان ہے، کیا کرتا، حالانکہ انہوں نے یہ بات نہیں کہا ہے لیکن پھر بھی ان کے باوجود بھی جا کر کے ملانے کے لیے ان کے پاس جا کر کے اپنے طرح سے بنا کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اب پھر ان سے الگ ہونے کے بعد پھر اب ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کے سے ملا تھا، تمہارے دوست سے ملا تھا، تمہارے درمیان جن کے درمیان 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، جو تنازع اور فسادات چل رہا ہے، ان سے میں ملا تھا، اور ملنے کے بعد جا کر کے تمہارے تعلق سے کوئی باتیں کی تو انہوں نے تمہارے تعلق سے اچھا گمان کیا، بہتر گمان کیا، اور اچھا کہا کہ وہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، اور تمہارے تعلق سے طرح طرح کی اچھائی اور بہتر جملے زبان سے ادا کر رہا تھا، تمہارے تعلق سے ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ ان دونوں میں کچھ ہے ہی نہیں، باتیں ہوا ہی نہیں ہے، نہ تو یہ ان کے پاس پہنچا ہے نہ ان کے پاس گیا ہے، بلکہ بیچ میں بنا کر کے اپنے طرح سے کہہ رہا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے، یہ جھوٹ بولنا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو الگ کر دینے کے لیے، بھائی اور بھائی میں جدائی ڈال دینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ ارے وہ تمہارے بارے میں اتنا گلیز باتیں کہہ رہا تھا، یا تمہارے تعلق سے اس طرح سے باتیں کہہ رہا تھا، یہ لڑانے کے لیے کرتا ہے۔ اور جو انسان لڑانے کی کوشش کرتا ہے، حدیث سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، جو رشتے کو کاٹتا ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان عداوت پیدا کر دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے، جو بھائی اور بھائی کو لڑا دیتا ہے، دوست اور دوست کے درمیان دشمنی پیدا کروا دیتا ہے، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے ان کی زندگی میں ہوں گے، نماز ان کی زندگی میں ہوں گے، صدقہ و خیرات ان کی زندگی میں ہوں گے، تمام عبادتیں ان کی زندگی میں ہوں گے، لیکن ایک بری صفت کی وجہ سے، ایک بھائی اور بھائی کو لڑانے کی وجہ سے، بھائی اور بھائی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس پر تدبر و تفکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیا لڑانے والے بن رہے ہیں یا پھر اصلاح کرانے والے بن رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا عداوت پیدا ہو رہی ہے یا محبت پیدا ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آج میں بتاؤں کہ اتنا اہمیت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تحیہ کریں کہ اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، جب وہ انسان دو مومن بھائی ملتا ہے اور ملنے کے بعد سلام کرتا ہے، سلام کے بعد مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے دونوں، تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر صراحت موجود ہے کہ ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتا ہے جیسے کہ پتجھڑ کے دنوں میں کیسے درخت کے پتے کیسے گر جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز ہے، اس لیے ہمارے آپ کے درمیان کبھی عداوت اگر ہو بھی جائے، دشمنیاں اگر پیدا بھی ہو جائے، تو ایسا مل لینے کی کوشش کریں، ملا لینے کی کوشش کریں، اصلاح کرا لینے کی کوشش کریں، اصلاح کر لینے کی کوشش کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، جمعیت اور جماعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، دیگر چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اختلاف کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ آج انسان کیا کہتا، میں کیوں ان سے ملوں جا کر کے، مجھ سے غلطی تھوڑی ہوئی، غلطی تو انہوں نے کیا ہے، یہ کہتا میں تھوڑی غلطی کیا، وہ غلطی کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت سناؤں، صحیح روایت ہے، صحابہ کرام کے درمیان تنازع ہو گئی،
صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گئے اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دونوں میں تنازع ہو گئے، دونوں میں جھگڑے ہو گئے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نازیبا باتیں کہہ دی، کوئی زبان سے ایسی باتیں ادا کر دی جس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے مجلس کو چھوڑ دیے۔ مجلس کو چھوڑنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے گھر کو چلے گئے، گھر میں پہنچ گئے۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جلوہ افروز ہے، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر ایک افسوس سی باتیں آ جاتی ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر دیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر بیٹھا ہے، حالانکہ غلطی میری تھی، مجھے اس طرح کی باتیں نہیں کہنا تھا، مجھے عمر کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ اور وہ یہ احساس کر کے اسی مجلس سے اٹھتا ہے اور اپنا گھر نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معاف کیجیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جب تک آپ نہیں معاف کریں گے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، آپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کیا ہے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے تمہارے تعلق سے اس طرح کے جملہ کہہ دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ غصے میں ہے، ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ذرا غصے والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے غصے والے تھے کہ ان کے غصے اور ان کے ایمانی جذبات کو دیکھ کر کے شیاطین بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے اور راستہ کیا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ جس راستے سے آتے تھے راستہ ادھر سے ہوا خارج کرتے ہوئے شیطان بھاگ جاتے تھے۔ تو اب پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ عمر بن خطاب رضی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اب ابھی چین و سکون سے نہیں بیٹھے میرے بھائی، دیکھیے ابھی احساس دیکھیے، احساس صحابہ کرام کے دلوں کی تڑپ دیکھیے، صحابہ کرام کے سینوں میں ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ بھائی کو ناراض کیا ہے، مجلس میں چین نہیں ہے، گھر تک پہنچ گیا وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں معاف نہیں کرنے ابھی بھی سکون نہیں ہے۔ اب نبی کے چوکھٹ میں پہنچتے ہیں، نبی کے دروازے میں پہنچتے ہیں، نبی کے گھر پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میں نے نازیبا باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں، مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلائیں عمر بن خطاب کو اور یہاں پر ہی ہم دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، ہم دونوں کے درمیان جو تنازع جو اختلاف جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے کو مٹا دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے بھائی بھائی ہو جائیں، پھر سے بھائی بھائی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر اب احساس پیدا ہو جاتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غلطی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے اور غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی میں کر دیا ہوں۔ کیوں؟ غلطی کا احساس کر کے مجھ تک پہنچا ہے بندہ، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے بندہ، لیکن میں معاف نہیں کیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اب ان کے سینے کے اندر ایک جلن سے پیدا ہو گئی ہے، تڑپ سے پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں کیسے جاؤں۔ اب نبی کے مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جانے کے بعد اب دونوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہارے پاس پہنچے اور تم نے معاف نہیں کیا، تم نے معاف نہیں کیا؟ حالانکہ تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے وہ ساتھی ہیں، جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر صدیق میرے بازو دستے بازو بن گئے، میری تصدیق کی۔ جب سارے لوگوں نے، میں اسلام کے پیغام لوگوں کے پاس رکھتا تھا، لوگوں نے ٹھکرایا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً میری باتوں پر لبیک کہا، میرے ساتھی کو تکلیف مت پہنچاؤ،
میرے دوست کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور جو میرے ساتھی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ محمد کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ غلطی میری تھی، اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے کہ اللہ کے رسول غلطی میری تھی۔ اب دونوں میں کیا کہنے لگے، احساس دونوں میں پیدا ہو گیا۔ غلطی یہ صحابی رسول کہہ رہے غلطی میری ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کچھ مت کہیے، کیونکہ غلطی میری تھی، میں نے زیادتی کی تھی، میں نے ان کے تعلق سے کوئی نازیبا باتیں کہی تھی۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں۔ پھر اس کے دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان جو ابھی تک کچھ اختلافات ہو گئے تھے، بھائی اور بھائی ہے، چار برتن جہاں پہ رہتا آواز آنا ہی آنا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، سیکھیے اس حدیث سے، سیکھیے اس حدیث سے میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارے درمیان کیا ہے، ہمارے درمیان کیسی ہے، ہم اور آپ اختلاف ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، فساد و بگاڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہو جاتی ہے، تو پورے خاندان نسل ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تب تک ایک دوسرے سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کیسا اختلاف ہے، یہ کیسا اختلاف ہے؟ آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگایا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتر اور پاکیزہ عفیفہ پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر، تمام مومنوں کے ماں کے اوپر تہمت لگایا گیا زنا کے تعلق سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کر چکی ہے، زنا کے تہمت لگایا گیا۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، بلکہ غلام نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اپنے مال میں سے ان کو دیتے تھے، خرچ کرتے تھے ان کے اوپر۔ انہوں نے بھی کسی پروپگنڈے میں شامل ہو گیا۔ یہ پروپگنڈے جو لوگ وہ تہمت لگانے والے میں سے مستح بھی ایک تھے، وہ بھی ان کے پروپگنڈے میں شامل ہو گئے، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے تمام چیزیں پہنچتا تھا ان کے گھر تک، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میری بیٹی کے اوپر اس طرح کے کوئی نازیبا بات کہے، میری بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگائے، بھلا میں اپنے گھر سے ان کو گھر تک کیسے پہنچا سکتا ہوں، اناج و غلے کیسے پہنچا سکتا ہوں، کیسے ان کا مدد میں کیسے کر سکتا ہوں، ان کا تعاون کیسے کر سکتا ہوں، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تہمت لگا رہا ہے، ایسے انسان کو میں ہیلپ کیسے کروں، میں مدد کیسے کروں۔ واقعی معنوں میں جائز تھا، اختلاف اور غصہ جائز تھا۔ آج پوچھیں اگر کسی کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، اور اتنا خطرناک سب سے بڑی عزت کی اگر کوئی اچھالنے کی کوشش کرے، تو کتنا غصہ آئے گا انسان کو۔ غصے میں آ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصے میں آ جاتے ہیں کہ اب آج سے ایک دانہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچاؤں گا، ایک دانہ بھی ان کے گھر تک نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کرتا سورہ نور کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا ہی مومنوں کی صفت ہے، معاف کرنا ہی مومنوں کی صفت ہے۔ قسم کھا لیتے ہیں وہ کہ میں ان کو اب کچھ بھی نہیں پہنچا دوں گا، لیکن ان کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اور قسم کے کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، جا کر کے ان کے گھر تک پھر وہ کیا ہے جو روکا ہوا تھا، غلہ وغیرہ جو روک کے رکھ رہے تھے، تمام ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ معاف کرنے ہی میں فائدہ ہے، معاف کرنے ہی میں فائدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تنازع اور جھگڑے کو ہوا دینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تبارک و فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے اوپر اتنے بڑی تہمت لگائے گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے باتوں میں لڑائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنازع ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے باوجود بھی کیا ہے، انسان کٹا ہوا۔ مجھے تکلیف پہنچایا تھا، فلاں مجلس میں مجھے ایسا کہا تھا، فلاں مجلس میں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا،
مجھ سے میرے بات پہ وہ کیا ہے وہ آگے بڑھ کر کے بولا تھا، کیا میں اس سے کم ہوں کیا؟ حالانکہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ بیٹی کے اوپر تہمت لگا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ہے معاف کرنے کا، یہ ہے درگزر کرنے کا معاملہ۔ اور اگر کوئی شخص میرے بھائی اگر اختلاف کرتا ہے، تنازع ہے کسی کے درمیان، جھگڑالو انسان ہے، تو ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ نیکیاں کر رہا ہے لیکن نیکی برباد ہو جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف و انتشار موڈ دیتی ہے، یعنی موڈ دیتی ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کے رسول نے آگے وضاحت فرمایا کہ کیا موڑنے کا مطلب میرا یہ سر کے بال نہیں موڑتی، بلکہ نیکیوں کو ختم کرتی ہے، دین کو موڑ کر دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتا اس انسان سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کسی کے درمیان اگر اس طرح سے ہے، تنازع ہے، فساد ہے، اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، تو مٹانے کی کوشش کریں اور بھائی چارہ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ آئیے میں بتاؤں آپ کو، اختلاف و انتشار اتنا خطرناک چیز ہے، اختلاف و انتشار اتنا خطرناک چیز ہے، جہاں پر قاطع رحمہ، رشتے کو کاٹنے والا انسان یا رشتے کو منقطع کرنے والا انسان اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے تو اس مجلس میں اللہ کے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، رحمت کا فرشتے وہاں پر نہیں آتا ہے۔ کتنا بھیانک یہ عذاب ہے، کتنا بھیانک یہ ظلم ہے، کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ رحمت کا فرشتہ چاروں طرح کیا ہے تلاش و بشیار کرتا ہے، کھوجتا ہے کہ کہاں پر ذکر اللہ ہو رہا ہو، کہاں پہ اللہ کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، کہاں پہ احادیث مبارکہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن تلاشنے کے باوجود بھی، وہ مجلس ملنے کے باوجود بھی رحمت کے فرشتے وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ دو مسلمان بھائی، رشتے کو کاٹنے والا مومن، ایک دوسرے سے ناراض رہنے والا مومن، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والا اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تو وہ فرشتے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جا رہا ہے انسان۔ اس لیے میرے بھائیوں یہی میں کہنا چاہوں گا، کسی بھی طرح سے اختلاف ہو سکتا ہے تو اختلاف و انتشار کا ختم کیا جائے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو اس بات کی دلیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف گئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے طائف گئے ہیں۔ طائف میں ان کی حاضری ہوئی ہے تو طائف والے ان کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیدائی پہنچے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست پہنچے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلام پہنچے ہوئے ہیں جو ایک ایک حدیث کو کوٹ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، اور بھوک و پیاس ایسی شدت برداشت کی ہے کہ ان کو منافق لات مار کے نکل جا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، ابو ہریرہ کام و کاج کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے، محنت کیوں نہیں کرتا ہے، اور دیگر چیزیں کیوں نہیں کرتا ہے، دیگر صحابی جو کر رہے ہیں انہیں بھی کام کرنا ہے۔ منافق اس طرح سے جملہ کہہ رہے ہیں۔ ایسے صحابی رسول طائف پہنچ گئے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ کنواں پیاسے تک پہنچ گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی تڑپ بھی میرے بھائی اسی طرح سے، حدیث سننے کا، احادیث کا مفہوم سننے کا یہی تڑپ۔ آج ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے حدیث سننے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ کیسے؟ ہماری مساجد میں یا دیگر مساجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، انسان ان کو سننا نہیں چاہتا، فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے کہ ابو ہریرہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ آئے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ کی تشریف آوری ہے۔ آج کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی مجلس رکھ لیتے ہیں، کوئی میٹنگ وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور حدیث سن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شدائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے ہوئے صحابی ہیں اور ان کو بہت زیادہ حدیث ہے، ذرا سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگ جاتی ہے، تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان و خطاب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، واعظ کرنے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا يدخل الجنۃ قطات، اگر یہاں پر کوئی انسان جو رشتے کو کاٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، رشتے سے ناراضگی مول لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، خاندان کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، رشتے کو کاٹ کر کے بیٹھا ہے، تو برائے مہربانی اس مجلس میں اس کو بیٹھنے کی کوئی حق نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کے کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اگر حدیث بھی بیان ہوگی تو اللہ کی رحمت کا فرشتے کا نزول نہیں ہوگا، کیونکہ قاطع رحم بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اگر کوئی اس طرح سے مجلس کے اندر اگر بیٹھا ہوا ہے تو مجلس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اور دوسرے کے درمیان اختلاف ہے، یعنی خالہ اور بھتیجے کے درمیان، سمجھ لیجئے خالہ اور ان کے درمیان ایک صحابی اپنے خالہ سے ناراض ہیں، وہ اٹھتے ہیں، آہستہ سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جا کر کے اپنے خالہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ جانے کے بعد کہتے ہیں خالہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور غلطی ایسی غلطی ہو گئی کہ بہت بڑا پاپ ہو گیا، بہت بڑا پاپ ہو گیا۔ ایسا پاپ ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتے کا نازل نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہونے سے رک گیا ہے، اتنا بڑا پاپ ہو گیا ہے۔ اس لیے آج سے معافی تلافی کرتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو آپ معاف کر دیجئے۔ آئے دونوں مل لیتے ہیں اور مل لینے کے بعد اللہ اکبر، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس میں وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں سے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ وہاں پہ تعجب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک واضح و نصیحت ابھی کیے ہی نہیں، اور ان کے ابھی مجلس برخاست ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہا گیا میرا مقصد پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں نے دو کے درمیان جو اختلاف تھے، جو جھگڑا تھا، جو فساد تھا، جو ناراض تھے، اس ناراضگی کو دور ہو گیا، اور وہ جا کر کے اپنے خالہ سے مل کر کے آ گیا ہے۔ خالہ سے مل کر کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا ہے کہ دونوں کے درمیان تنازع و جھگڑے ختم ہو گیا ہے، حدیث بیان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، حدیث بیان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی، یہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی تو صحابہ کرام فوراً سمعنا و اطعنا کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، لبیک کہا اس بات کے اوپر، کیونکہ اب ہم جسارت نہیں کر سکتے، ہم اب اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب حدیث سن لینے کے بعد اب میرے اندر وہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ اب میں کسی سے ناراض رہوں، اب کسی سے ناراض اور اختلاف میں باقی رکھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام، ایسے عمل کیا کرتے تھے صحابہ کرام، یہ تھے صحابہ کرام کے دل۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کے تعلق سے کہا تھا رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دل ہیں، یہ آپس میں نرم دل ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کے درمیان، آج ہمارے احباب کے درمیان، آج لوگوں کے سامنے کتنے حدیث بیان کی جاتی ہے، کتنے چیزیں ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر بھائی اور بھائی ناراض ہے تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوست اور دوست ناراض ہے تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بغض و عداوت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جو حدیث سنا اگر کوئی انسان سنتا ہے تو یہ کانوں کو مزہ آنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کی ادوار، صحابہ کرام کی دور مجلس کے اندر ابھی بیان بھی نہیں کیا گیا ہے، مجلس کے اندر صرف تنبیہی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قاطع رحم اگر بیٹھا ہوا ہے تو انسان مجلس کو چھوڑ دے، ان کو ایسے مجلس میں بیٹھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے، نازل ہو رہی ہے، فوراً اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن آج میرے بھائی، آج کتنے ایسے انسان ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں کہ انسان کیسے اختلافات ہیں، کتنا انتشار ہے میرے بھائیوں۔ اسی کے تعلق، اسی لیے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دینا اتنا اہمیت کی حامل ہے، اتنا اہمیت کی حامل ہے کہ وہ نماز سے بھی بہتر ہے، نفلی نماز سے بھی بہتر ہے، اور نفلی روزے سے بھی بہتر ہے، نفلی صدقے سے بھی بہتر ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان تنازع ہو گیا، جھگڑے ہو گیا ہے، تو ان کے درمیان کیا ہے؟ محبت پیدا کرا دینا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی کام کیے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی کام کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ نہیں تھا کہ مجلس کے اندر ایسا انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عموماً خطاب کیا تھا، وہ عموماً اگر ہو بھی سکتا ہے، انسان کیا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، انسان اس طرح سے ہے، ہو سکتا ہے
ایسے بیان ایک عام بیان کیا تھا، لیکن مجلس سے ایک صحابی رسول اٹھے اور جا کر کے اپنے روٹھے ہوئے خالہ کو منا لیے. تو یہ تھا میرے بھائی، یہ تھے صحابہ کرام. اور اختلاف کیوں ہوتا معلوم؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی چیز ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، انسان ظاہر چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، ظاہر چیز کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی ان کا الٹ ہو سکتا ہے، اس کا برعکس ہو سکتا ہے. ایک انسان کو آپ برا تصور کر رہے ہیں، اس کا الٹا ہو سکتا ہے. آپ کو شیطان ورغلا رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان اس طرح بہکانے کی کوشش کر رہا، حالانکہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. تو اس لیے کبھی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں سوچنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی، اگر کبھی کوئی انسان کے درمیان کوئی بدگمانی پھیل رہی ہو تو وضاحت کر دینا چاہیے، بھائی میرا سوچ ایسا تمہارے تعلق سے نہیں ہے، تمہاری جو سوچ ہے غلط ہے، جو تمہارا سوچ ہے یہ غلط ہے، یہ ایسا میں کبھی نہیں سوچتا تمہارے تعلق سے، میرا دل تمہارے لیے صاف ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ وغیرہ اعتکاف کی حالت میں آ کر کے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی تھی. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. تو اتفاق سے ایک بار رات میں آئی ہوئی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چھوڑنے کے لیے، اب خواتین ہیں اکیلے تو رات میں کہاں جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آ رہے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گھر کے چھوڑنے کے لیے. اب دو صحابی رسول اسی اسنے میں دو صحابی رسول کو گزر ہو رہا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ ساتھ میں ہے، بیوی ساتھ میں ہے. ان لوگوں کی غیرت آئی اور جلدی جلدی چلنے لگے، جلدی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک لے ان دونوں کو، تال ادھر آؤ میرے صحابی. دونوں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی صفیہ ہے. یہ کہیں نہ گمان ہو جائے کہ کہیں دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شیطان ڈال سکتا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے تعلق سے اس طرح سے گمان کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دی، میرے دوست آپ میرے تعلق سے نہیں کہتے، آپ میرے تعلق سے ایسا گمان نہیں کریں گے، لیکن شیطان ہے نا جو رگوں میں گھوم رہا ہے انسان کے، شیطان جو پیچھا کر رہا ہے وہ رگوں میں ہے، وہ شیطان ورگلائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پیچھے جانے. ایسا ہو سکتا ہے شیطان اس طرح سے جملے اور شیطان اس طرح سے خیالات ڈالیں گے اور تجسس پیدا ہوگا تو تم گنہگار ہو سکتے، تمہارے نیکیاں برباد ہو سکتی. اس لیے میں نے وضاحت کر دی اس بات کی. تو میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا، اس سے پیغام یہ دینا چاہتا کہ کبھی کبھی جو سامنے دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، سامنے دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے کبھی سوچ کو بدلنا ہے. مراد کو سوچ کبھی بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے، بہتر سوچنا چاہیے، کسی کے تعلق سے برا نہیں سوچنا چاہیے. ابھی ہوتا کیا ہے تجسس. اگر ایک انسان اور ایک انسان کے درمیان تنازع ہے، جھگڑے ہیں، اگر ایک انسان بیچ میں کوئی ملانے کے لیے بھی پہنچ رہا ہے ان کو کہ ملانے کی کوشش کریں گے، تو اب ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایسا ہے کہ بھائی یہ جو جا رہا ہے میرے خلاف بولتے ہوں گے وہاں بیٹھ کر کے، میرے خلاف بات کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے، کیوں میں ایسا ہوں. اب ان کے پاس پہنچ رہا ہے تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا، بھائی ان کے پاس بہت جا کے بیٹھتا ہے، کیا میرے خلاف ہی بات کرتا ہے، کیا میرے دشمن ہے. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں، بلکہ اختلاف و انتشار کو ختم کیا جائے، اور اختلاف و انتشار ختم کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی. یہ باتیں میں نے کیوں رکھا؟ یہ باتیں میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ایام حج شروع ہو رہا، ایام حج شروع ہو رہا، اور کوئی بھی عبادت سے پہلے ان باتوں کو رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی انسان کیا ہے جب ان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوگی تب پھر دوسرے عمل کیسے کریں گے؟ اب اگر حج ایک بندہ کرتا ہے تو کیا ہے، اگر بھائی سے بھائی روٹھا ہوا ہے، بھائی سے بھائی ناراض ہے، بھائی سے بھائی کا 36 کا آنکڑا، تو ان کا حج ہی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اب باتیں جو آئے گی حج کے تعلق سے کہ حج کے مسائل کیا ہے، حج کے فضائل کیا ہے، حج کرنے سے کیا کیا ملتا ہے، حج کرنے والوں کو کیا کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے حج کے تعلق سے گفتگو کریں گے. لیکن اس سے قبل میں نے یہ باتیں اس لیے رکھا تاکہ انسان کے درمیان اگر کوئی ہے اس طرح سے شیطان وسوسہ ڈال دیا ہے، تنازع ڈال دیا ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اختلاف ہے، تو دلوں سے نکالیں، دلوں سے بغض کو ختم کریں. بغض سے ختم کریں گے تو بہتر ہوگا. بغض کو ختم کریں گے، نفرت کو ختم کریں گے، عداوت کو ختم کریں گے، اختلاف کو مٹائیں گے، جھگڑے کو مٹائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ جنتی
ہونے کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو دی ہے۔ تو آئیے آیت جو پڑھی گئی تھی آخرات کے سامنے، اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ بعض بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا ہے جو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھائے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بھائی کے درمیان تنازع اور جھگڑے جو ہے ان کو مزید ہوا دینے کی کوشش مت کرو، ان کو مٹانے کی کوشش کرو، صلح کرانے کی کوشش کرو۔ تنازع اور جھگڑے ڈالنے کے لیے غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کاٹنے کے لیے اور بنانے کے لیے وہ چیزیں مت کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ و طائف ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ اور ایک دوسرے سے یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، چغلی کرنا چھوڑ دو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے غیبت، جہاں مجلس اگر بیٹھا ہوا ہے تو غیبت شروع ہو گئی، وہاں مجلس اگر خالی بیٹھا ہوا ہے فوراً یہ ایسا تو وہ ایسا، یہ ایسا یہ ایسا ایسا، اپنا میں کیسا وہ نہیں بولتا، میں کیسا، میں دودھ کا دھلا ہوا، میں فرشتہ، مجھ سے غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، میں بہت اچھا، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، سب وہ ایسا، میں اچھا۔ میرے بھائیو، اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک انگلی سے کسی کی طرف تو آپ کی طرف 4 انگلیاں ہیں، اور آپ اپنے طرف سے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنے غلطیوں پہ رو، دوسرے کی غلطیوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے پہ غلطیوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کی غلطیوں کے تعلق سے آپ کو قیامت کے دن نہیں پوچھے گا۔ اگر آپ کو اتنا ہی ہمدردی ہے، اگر اتنا ہی محبت ہے تو سامنے بات کیا جائے، سامنے بات کیا جائے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے بھائی، آپ اصلاح کریں، آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، آپ اصلاح کریں، آپ کے اندر یہ کوتاہی اور آپ صحیح کریں، اپنے آپ کو اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مدینہ کے ایک باغ میں تشریف لائے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بخاری کی روایت کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے دعا کر دوں کہ عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، لیکن میں صرف یہ سوچ کر کے رک گیا کہیں کہ عذاب قبر اگر دکھا دیا جائے تو انسان مردے کو دفن کرنا نہ بھول جائے، مردے تمام اسی طرح سے زمین میں پڑے رہ جائے، اس لیے میں نے دعا نہیں کیا۔ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعذبان کبیر، یہ بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہے، بلکہ ان عذاب کے اندر اگر مبتلا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، تو ایک گناہ یہ ہے کہ نمیمہ، یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کرتا تھا، کپڑے میں پیشاب لگ گیا، گندگی لگ گیا، ان کے باوجود بھی ان کو صاف نہیں کیا، یا بغیر استنجا، بغیر پانی ہوئے پیشاب کر دیا، یا آج کے جو دور چل رہا ہے اس دور کے حساب سے اتنا چست پینٹ پہنا ہوا ہے کہ پیشاب کیا ہے تو پیشاب کر طہارت لینے کے باوجود بھی قطرہ رہ گیا ہے، اس میں قطرہ رہ گیا ہے، تو ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا کتنا بھیانک جرم ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے تعلق سے نہیں بلکہ اپنے تعلق سے سوچنا سے میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں بھائی، میں کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھ سے کیا نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر واقعی معنوں میں کسی کو کسی کے سامنے بیان کرنا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے المرأۃ مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ جب سامنے انسان جاتا ہے سب دکھا دیتا ہے، اگر چہرے کے اندر کوئی دھبا ہے اس کو بھی بتاتا ہے، اور چہرے کے اندر اگر صفائی ہے تو اس کو بھی بتاتا ہے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اسی لیے کہا گیا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کریں۔ اور ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کریں گے، مزید باتیں تھیں لیکن بہرحال اسی بات کو ختم کریں، ایک بات کہہ کر کے، لیکن پھر یہی پیغام دینا چاہیں گے میرے بھائیوں، اگر بھائی سے بھائی جدا ہیں، کٹے ہوئے ہیں تو جڑ جائیں، اگر دوست کٹے ہوئے تو جڑ جائیں،
جماعتی اور جمعیت کے اندر اگر اختلاف ہے تو جڑ جائے اور مل جل کر کے کوشش کریں. جڑیں گے نہیں کوئی کام نہیں بنے گی. ابھی جو انسان میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بتا سکتے ہیں کہ میں کس کے بل پر کھڑا ہوں؟ یہ جسم، انسان کے جو جسم ہے وہ جسم کے اندر کتنے جوڑ ہے بتا سکتے؟ 360 جوڑ ہے. یہ 360 جوڑ اگر الگ الگ ہو جاتے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ جڑ کے نہیں، میں کھڑا رہ سکتا تھا یا کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک جوڑ کٹ جائے تو انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اختلاف و انتشار کو ختم کرنے میں اور طاقت اس میں ہے. ایک 360 جڑ اگر رگیں جڑ گئی ہے، اگر جوڑ جڑ گیا ہے تو انسان کے ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے. انسان کھڑا ہو کے بول رہا ہے. تو انسان اگر جمعیت اور جماعت میں اختلاف ہے، اگر سب جڑ جائے تو کام نہیں ہو سکتا کیا؟ جمعیت اور جماعت کا کام نہیں ہو سکتا؟ دعوتی کام نہیں ہو سکتا؟ دیگر کام نہیں ہو سکتا؟ تمام کام ہو سکتا ہے. لیکن میرے بھائی جڑنے کی ضرورت ہے، جڑنے کی ضرورت ہے اختلاف کرنے کے نہیں. تو ایسا اور تو ایسا نہیں، بلکہ اپنا اپنا آخرت سدھارنے کی کوشش کریں کہ مجھ سے اللہ کیسے راضی ہو جائے، میں لوگوں تک دین کے پیغام کیسے پہنچا دوں، میں لوگوں تک کیسے جا کر کے بتا دوں، بھٹکے ہوئے راہیوں کو کیسے دین حق کی طرح بلا دوں، گمراہ انسان کو کیسے جنت کے راستے کی طرح بلا دوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر کھا کر کے بھی ان کے تعلق سے جنت کی دعا کی تھی، ہدایت کی دعا کی تھی. ہم آج اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے اندر کیوں پھوٹ ہے، ہمارے اندر کیوں تنازع ہے، ہمارے اندر کیوں جھگڑے ہیں، ہم کیوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے درمیان کیوں اتحاد نہیں ہے؟ اگر اتحاد آج بھی پیدا نہیں ہوا، اگر اتحاد آج بھی نہیں آیا تو برما کے مسلمانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر آسام کے مسلمانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے درگھٹنا اور کیا کیا. اسی طرح سے تیری پورا کے مسلمانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں. ایک میں ایک کٹے ہوئے ہیں، مسلمان کے خونوں سے ہیلیا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی اختلاف و انتشار یہ وقت ہے، یہ وقت کی پکار ہے، وقت للکار رہی ہے، وقت کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان اب تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. اب تمہیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں جڑنے کی ضرورت ہے. اگر ابھی بھی نہیں جڑے، پھر اگر خون کے آنسو بھی روئیں گے، پھر تمہارے کوئی ہیلپ اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور میرے بھائیو یہی نہیں، آئیے بات کو کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کریں گے. اگر اپنے دلوں سے بغض کو ختم کریں گے، نفرت کو ختم کریں گے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک شخص نمودار ہوتا، ایک شخص آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہی خوشخبری سنا دیے کہ ایک شخص ابھی تشریف لانے والے ہیں، ایک شخص ابھی آنے والے ہیں، وہ جنتی ہے. اب صحابہ کرام کی نظریں مسجد کے دروازے پہ ٹک گئی کہ آخر اس صحابی رسول کو دیکھیں گے، اس اللہ کے بندے کو دیکھیں گے کہ کون ہے، جنتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی بشارت کن کو دے رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول کو دیکھتے ہیں، داڑھی وضو کیا ہوا ہے تو وضو کی وجہ سے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، جوتا ہاتھ میں ہے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں صحابی رسول. پھر دوسرے دن بھی مجلس لگا ہوا ہے، نبی کریم سے وہی بشارت سناتے ہیں کہ ایک شخص آنے والے ہیں، جنتی ہے. صحابہ کرام کہے وہ تو کل والے الگ تھے، آج الگ ہو سکتے ہیں. آج دیکھ پھر نظریں ٹک گئی. صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ آخر کون ہے، ذرا دیکھتا ہوں تو صحیح، آخر وہ بندے کون ہے جو جنتی ہے. آخرکار میرے بھائی پھر سے کیا، پھر وہی صحابی رسول. تیسرے دن پھر وہی صحابی رسول. اب چوتھے دن ایک صحابی رسول سے رہا نہیں گیا، وہ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے پیچھے ہو رہے، کہا بھائی آج تو مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے. میرے اور میرے والدین کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا ہے، کوئی بات میں انبن ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں، اس لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ اپنا گھر میں رکھنا پسند کریں گے؟ وہ صحابہ کرام تھے، میرے گھر تو چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا، دل بہت بڑا تھا. کہ میرے بھائی کیوں نہیں، چلیے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں رہیں، میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، میں تم کو میزبان بنانے کی، مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے میزبان بنتا، چلو ہمارے پاس رہو. 3 دن رہتے ہیں. 3 دن رہنے کے بعد اب چوتھے دن واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن آتے آتے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے، آپ جنتی ہیں. اللہ کے نبی 1 بار نہیں 3 بار کہے، لیکن آپ کے اندر تو میں کوئی صفت نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوں. بس
فرض نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، فرضی دیگر عبادتیں کرتے ہیں، اور جو ہٹ پہ تھوڑی بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، آخر وجہ سمجھ میں نہیں آئی بھائی کیا مطلب؟ کہا میرے دوست اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو یہ راز کی باتیں تھی اور میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، یہ صرف میرے اور میرے رب کے درمیان میں رکھنا چاہتا تھا، میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، میں دکھاوا مجھے پسند نہیں تھا، میں دکھانا نہیں چاہتا، لیکن میرے بھائی اگر تم نے سوال کیا اور تمہارے دل کے اندر تڑپ ہے جاننا چاہتا تو جان لو یہ ہے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں نا تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کوئی دشمن ہے دوست ہے سب کو معاف کرتا ہوں، کیوں پتہ نہیں کیوں میں چھوٹی ہے اللہ بسم کا موت ہوا یا انسان کو یہ چھوٹی موت ہے، نیند چھوٹی موت ہے، تو کیا ہے تو میں مر رہا ہوں اور کہہ کر کے بھی سو رہا ہوں، تو میں مرتے وقت بھی ہر کسی کو کیا کرتا ہوں سوتے وقت سب کو معاف کر دیتا ہوں، میرے جانی دشمن کیوں نہ اس کو بھی معاف کر کے سوتا ہوں، اور میرے دل کے اندر بغض نہیں ہوتا ہے، کینہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے نفرت نہیں ہوتا ہے، کسی کے عداوت اور دشمنی نہیں ہوتا ہے، کسی کو ہڑپ کرنا یا کسی کو گرانے کے لیے ہمارے دل کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کو صاف کر کے سوتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے کہا، عمرو بن عاص نے کہا میرے دوست میرے ساتھی تمہارے اندر یہی وہ صفت ہے جو دیگر لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، پر بہت بڑی صفت ہے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی اور جنتی ہونے کا بشارت سنائی ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیے دل کو صاف کر لینا، عداوت کو ختم کر لینا، دشمنی کو ختم کر لینا، ہر کسی کو معاف کر کے سونا کتنے اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ اور بشارت سنائی ہے، تو ہم اور آپ بھلا دن میں کھنس رکھ کر کے بھائی اور بھائی سے ناراض ہو کر کے بھائی اور بھائی کاٹ کر کے رہ کر کے کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سانسیں کب رک جائے، سانسیں کب جواب دے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کب یہ دھوکہ دے دے پتہ نہیں چلیں گے، سب پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ جس کو بنانے کے خاطر بھائی اور بھائی کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، دوست و دوست کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، سب یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کچھ ساتھ جانے والے نہیں ہے، اگر جو ساتھ جائے گی یہی جو تمہارے اعمال جانے والی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کیا کیا جہاں سے لے کے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، دولت بھی نہیں جائیں گے اطفال بھی نہیں جائیں گے، اگر جائیں گی بھی تو بس 3 چیزیں جائے گی، 2 چیزیں واپس آ جائے گی، ساتھ جانے والے اعمال ہیں، بھلا اس کے لیے کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کے درمیان مولا کریم جو تنازع ہے، جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، مولا کریم تمام بگاڑ کو تو ختم کر دے مولا کریم، اور مولا کریم جو نفرتیں ہیں اس نفرت کو تو محبت میں تبدیل کر دے مولا کریم۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بھائی اختلاف و انتشار اور اختلاف میں بٹے ہوئے مولا کریم تمام کو تو متحد کر دے مولا کریم، تمام کے دلوں کو جوڑ دے مولا کریم۔ مولا کریم مسلمانوں کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہے، مسلمان کے اوپر جو ذلیل و خوار آج مسلمان یا مسلمان کو جو ذلت سہنا پڑ رہا، مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس ذلت سے محفوظ فرما مولا کریم۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے مولا کریم تو اس کی امداد فرما مولا کریم۔ تقبل یا رب العالمین واقدانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔